السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد، فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه وفيه راو مجهول۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 108 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ باب کی آخری روایت ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابہ، ان مانے بے شک، ان مانے بے شک، تحت مانے نیچے، تحت مانے نیچے، کل، کل مانے سب، ہر، شعرہ، شعر مانے بال، جنابہ مانے جنابت، ناپاکی، ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، بے شک ہر بال کے نیچے جنابت ہے، ناپاکی ہے، ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے، یعنی ناپاکی کا اثر ہے۔ فاغسلوا الشعر، فاغسلوا کیا پڑھیں گے؟ فاغسلوا، تم لوگ دھلو، فاغسلوا کا معنی ہوگا تم لوگ دھلو، فاغسلوا تم لوگ دھلو، الشعر بال، شعر مانے بال، فاغسلوا الشعر تم لوگ بال دھلو، وانقوا البشر، وانقوا، انقوا مانے صاف کرو، وانقوا مانے اور تم لوگ صاف کرو، البشر، بشر مانے چمڑا، بشر مانے چمڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابہ، بے شک ہر بال کے نیچے جنابت ہے، بے شک ہر بال کے نیچے ناپاکی کا اثر ہے، جنابت کا اثر ہے۔ فاغسلوا الشعر، تم لوگ بال کو دھلو، یعنی اچھی طرح پانی سے دھلو، وانقوا البشر، اور چمڑے کو صاف کرو، چمڑے کو صاف کرو یعنی اچھی طرح رگڑ رگڑ کر دھلو۔ رواہ ابو داؤد والترمذی، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، روایت کی ہے۔ وضعفاہ، اور ان دونوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، یعنی امام ترمذی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا نحوہ، اور مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نحوہ اسی طرح، یعنی اسی جیسی روایت مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہاں پہ کس کی روایت ہے؟ یعنی ترمذی اور نسائی میں ابو ہریرہ سے مروی ہے، لیکن مسند احمد میں یہ روایت کس سے ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وفیہ راو مجہول، اور اس کے اندر جو راوی ہیں وہ مجہول ہے، مجہول مطلب لاپتہ، ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، کچھ ان کے بارے میں معلومات نہیں ملتی ہے، اور مجہول ہونا یہ ضعیف کا سبب بنتا ہے، یعنی حدیث میں ضعف اور کمزوری کا سبب بنتا ہے، اور روایت اس کی وجہ سے ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حدیث نمبر 108 جو ابھی پڑھی گئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابہ، بے شک ہر بال کے نیچے جنابت ہے، جنابت کا اثر ہے، ناپاکی ہے۔ فاغسلوا الشعر، بال کو دھلو، وانقوا البشر، اور چمڑے کو صاف کرو۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے۔ کمزور ہونے اور ضعیف ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے حارث ابن وجیح، حارث بن وجیح، یہی راوی کیا ہے؟ غیر معتبر ہے۔ محدثین نے ان کی روایت کو منکر قرار دیا ہے، یعنی ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، روایت کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی۔ کس وجہ سے ضعیف ہوگی؟ کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے حارث، کیا نام ہے؟ حارث بن وجیح، یہ منکر راوی ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا ایک خاص اسلوب ہے، وہ یہ کہ باب کے اخیر میں ضعیف حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں۔ شروع کے اندر صحیح حدیثیں ہوتی ہیں اور باب کے اخیر میں اکثر وہ ضعیف حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کی کمزوری بھی بیان کر دیا۔ ایسا نہیں کہ صرف حدیث کو بیان کر دیا چھوڑ دیا، نہیں، جہاں حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، وہاں فوراً اشارہ کر دیا، بیان کر دیا کہ حدیث کیا ہے؟ کمزور ہے، ضعیف ہے، اور اس کی وجہ ہی بتا دی۔ تو حدیث کا جو مطلب ہے بالکل واضح ہے کہ بال کے اندر تک پانی پہنچانا ہے، یعنی جب غسل کرنا ہے تو بال کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے۔ وہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بال کے نیچے گندگی ہے، بال کے نیچے گندگی ہے ایسا ناپاکی ہے، ایسا کچھ بھی مطلب نہیں ہے، مطلب یہ بات عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ البتہ غسل کے اندر بال کی جڑ تک پانی پہنچایا جائے گا، بال کی جڑ تک پانی داخل کیا جائے گا۔ غسل اسی وقت مکمل ہوگا جب پورے جسم کو پانی چھو لے، یعنی پورے جسم میں پانی داخل ہو جائے اور تر ہو جائے، کوئی جگہ خشک باقی نہ ہو، یعنی سر سے لے کے پیر تک پورے بال کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے، اور جسم کے اور چمڑے کے ہر حصے پر پانی داخل کرنا، پانی پہنچانا ہے، دھلنا ہے۔ رہی بات ہے کہ بال کے نیچے گندگی ہے، ناپاکی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بال کے نیچے گندگی اور ناپاکی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ غسل میں بال کی جڑ تک پانی پہنچایا جائے گا اور پورے جسم میں پانی بہایا جائے گا، تبھی غسل ہوگا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ خشک باقی رہے تو پھر یہ غسل میں رکاوٹ پیدا ہوتا ہے، یعنی غسل مکمل نہیں ہوا، غسل کے اندر خلل ہے، غسل ناقص ہے، غسل نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر باب مکمل ہوا اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو باب چل رہا تھا 8واں باب، باب الغسل و حکم الجنوب، یعنی غسل اور جنابت کے متعلق جو احکام و مسائل تھے یہاں اس باب میں بیان کیے گئے۔ تو یہاں پر مختصر طور پر کچھ باتیں یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ: نمبر 1، غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل کب ٹوٹ جاتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، یعنی غسل کب کب کرنا چاہیے۔ دیکھیے، حیض آنے سے غسل کرنا پڑتا ہے، یعنی حیض جب بند ہو جائے تو عورت کو غسل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نفاس کا خون جب بند ہو جائے تو اس کو نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ ہم بستری کے بعد میاں بیوی دونوں کو غسل کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے احتلام ہو جائے اس میں بھی غسل کرنا ہوتا ہے، اور بعض فقہا نے جمعہ کے دن غسل کرنے کو بھی واجب قرار دیا ہے، تو جمعہ کے دن بھی غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی آدمی اسلام قبول کرے تو قبول اسلام کے بعد فوراً اس کو غسل کرنا چاہیے، یعنی غسل کر کے اسلام قبول کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کریں، غسل کیسے کریں، اس سے پہلے باب میں تفصیل کے ساتھ حدیث گزر چکی ہے اور اس کی وضاحت بھی کی جا چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے نیت کریں، یعنی پاکی کی نیت کریں، اور پھر گندگی کو بائیں ہاتھ سے صاف کریں، یعنی شرمگاہ کے آس پاس پہلے اس کو بائیں ہاتھ سے صاف کریں، اور پھر اپنے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو مٹی سے یا صابن سے دھل لیں،
پھر مکمل جیسے وضو بناتے ہیں وضو بنائیں، نماز کے لیے جیسے وضو بناتے ہیں ویسے وضو بنائیں۔ اس کے بعد بال کی جڑ تک پانی پہنچائیں، 3 چلو لیں، 3 لپ لیں، اور پھر اپنے بال کی جڑ میں اس کو داخل کریں اور رگڑ رگڑ کے بال کی جڑ تک پانی پہنچائیں۔ اس کے بعد پورے جسم میں پانی بہائیں، پورے جسم میں، یعنی سر سے لے کے پیر تک پورے جسم میں پانی بہائیں، پانی گرائیں، یعنی پورے جسم کو پانی سے تر کریں، بھگائیں۔ اخیر میں اگر وضو میں پیر نہیں دھلے تھے، کیونکہ اختیار ہے، چاہے تو وضو کے اندر ہی پیر دھل لیں یا تو پھر پیر چھوڑ دیں، بالکل اخیر میں جب غسل کر لیں تب بعد میں پیر دھل لیں، دونوں طریقہ جائز ہے، دونوں سنت ہے۔ تو اگر پیر دھل چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، غسل مکمل ہو گیا، اور اگر پیر باقی تھا وضو کے اندر تو غسل کے اخیر میں پیر دھل کر کے حمام سے نکل جائے، یہ غسل ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ غسل ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس باب میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ میاں بیوی دونوں آپس میں غسل کر سکتے ہیں، یعنی ایک ساتھ حمام میں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، ایسے مرنے کے بعد بھی شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی نہلا سکتی ہے، اور اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسلیما كثيرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔